سب سے پہلی اس کی شرط رکھ دی کہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام مال جمع مت کرو، اور یوں فرما دیا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال تلاش کرنا یہ فرض کے بعد بڑا فرض ہے، یعنی نماز فرض ہے، اس کے بعد بڑا فرض کیا ہے؟ رزق حلال تلاش کرنا۔ آپ کو جمعے میں بلایا تو کیا کہا سورہ جمعے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، وذروا البیع، چھوڑ دو خرید و فروخت، شٹر لگا دو دکان پہ، اب کاروبار جائز نہیں ہے جمعے کی نماز اذان کے بعد اگر دکان پہ بیٹھ کے تم نے 5 روپے کی سپاری بیچی تو یہ جائز نہیں ہے۔ فقہ نے یہاں تک لکھا ہے جمعے کی اذان کے بعد اگر نکاح ہوا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ فسخ ہوگا، کیونکہ وہ بھی خرید و فروخت ہے، وہ بھی ایجاب و قبول ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جمعے کے بعد اذان کے بعد نکاحیں ہو رہی ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ منع کیا نص قطعی سے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف۔ اور پھر انداز دیکھیے، آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی، اب آپ سے کیا مطالبہ ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ پوری زمین میں، مسقط، سعودی عرب، امریکہ، فرانس، جاپان، چلے جاؤ، کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل روزی کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کہا گیا اس کو، روزی کو، اور سورہ بقرہ میں خیر کہا گیا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ خیر جو تم خرچ کرو گے یہ تمہارے لیے ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم بھلائی کہا مال کو قرآن نے، کہ تم بھلائی خرچ کرو گے تو اللہ پورا واپس دے گا، تمہیں پورا دے گا۔ اللہ مانگتا ہے نا، وہ دینے کے لیے مانگتا ہے، لینے کے لیے نہیں۔ یہ بات صحابہ کو پتہ تھی، جب اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو اچھا ادھار دے دے، تو ایک صحابی آئے ابو الدحداء، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، وہ میں نے اللہ کو ادھار دے دیا، یعنی اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ اور فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ فرمایا اگر کوئی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے آپ نے ایک اناج کا بیج دھرتی میں ڈالا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ پودا تیار ہوگا اور 7 سٹے لگائے گا اپنے اندر، ہر سٹے میں 100 دانے ہوں گے، ایک دانے نے 700 دانے پیدا کیے ہیں۔ ایسے ہی اگر تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ دنیا میں 700 واپس دے گا۔ دینے کے لیے اس نے کہا ہے خرچ کرو، ورنہ دیا اس نے تھا،